ناظرین اکرام السلام علیکم۔ خالق کائنات نے تخلیق کائنات کے وقت ضرورت محسوس کی کہ اس کی تکمیل کے لیے وجود زن کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہاں سے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے دونوں کے وجود کی برابر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے خالق حقیقی نے دونوں کو برابری کی سطح پر حقوق سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے انبیاء کرام نے برابری کی سطح پر عورت کے حقوق کی بات کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نسل انسانی تک پہنچایا جا سکے۔ خیر و شر کے راستوں کا ٹکراؤ انسان کی زندگی کا خاصہ ہے۔ جب خیر کا راستہ اختیار کیا گیا تو انسان دوسروں کے حقوق کی پامالی سے بچتا رہا، لیکن جب شر کے راستے نے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ دوسروں کو دکھ دے کر سکون تلاش کرنے لگا۔ ظلم کی طاقتیں طاقتور ہوتی گئی اور عورت کے حقوق کی پامالی کا آغاز ہوا۔ مرد نے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیا، عورت کو غلام، لونڈی اور کنیز کی حیثیت دی جاتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی پامالی روکنے پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ خصوصی طور پر عورت کے حقوق کو اجاگر کیا، بیٹی کی پیدائش پر ہونے والے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر جب تک عمل ہوتا رہا، مسلمان انسانی حقوق کی پاسداری میں اہم کردار ادا کرتے رہے اور عورت کو اس کے حقوق بھی ملتے رہے۔ مگر آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں عورت آج بھی جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے درد کو خوبصورت کپڑوں اور زیورات میں چھپا لیتی ہے۔ ونی، کاروکاری، وٹا سٹا ایسی کبھی رسمیں آج بھی جاری ہیں۔ اپنے حصے کی جائیداد سے بہن، بیٹی، بیوی آج بھی محروم ہیں۔ عورت کے مستقبل کے فیصلے میں اس کی اپنی شمولیت کو برادری کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ مردوں کو شکنجے میں جکڑی عورتیں اپنے چہرے پر میک اپ لگا کر مسکرا دیتی ہیں۔ غیرت کے نام آج بھی قتل عام جاری ہے اور زمانہ ان کو فوراً قبول کر لیتا ہے کہ انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ بیٹی کی پیدائش پر آج بھی جشن منائے جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر والدین سے اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے۔ گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولنے کی کوشش کرتی ہے تو معاشرہ اسے بدتمیز، نافرمان، بے شرم، ہٹ درم اور پاگل قرار دیتا ہے۔ اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر بھائی، شوہر، بیٹے اور باپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری سے ہونے والی ناانصافی آج بھی جاری ہے۔ ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ کائنات میں خوبصورتی عورت کے دم سے ہے۔ وہ ماں، بہن، بیٹی یا بیوی مرد کی زندگی میں ہمیشہ بہترین ساتھی بن کر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عورت کسی بھی حیثیت سے کبھی یہ کڑوا سچ نہیں بولتی کہ وہ کس طرح کے امتیازی رویے برداشت کرتی ہے۔ اگر عورت کی ہمت کو دیکھا جائے تو اس نے ہمیشہ مردوں سے بڑھ کر بہادری کا کردار ادا کیا۔ دیہات کی خواتین محنتی اور جفاکش ہوتی ہیں۔ بنیادی سہولیات سے محرومی کے باوجود بے حد صابر، اپنے خاندان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشقت طلب کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ دیہات کی خواتین زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ کپاس، کماد، چاول اور سبزیوں کی کاشت ان عورتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جب یہ فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں تو سخت گرمی اور سردی کے موسم میں یہ خواتین اپنے ہاتھوں سے ان فصلوں بشمول گندم کی کٹائی کرتی ہیں۔ بھٹوں پر سردی اور گرمی کے موسم میں کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خوشحال لوگوں کے گھروں میں معمولی معاوضہ پر کام کاج، کھانا پکانا اور صفائی وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی اس کی قسمت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ گھر بدل جاتا ہے لیکن خدمت کا انداز نہیں بدلتا۔ دیہات میں مشترکہ خاندانی نظام ہونے کی وجہ سے سسرال میں اپنے خامن کے علاوہ اس کے والدین اور بھائیوں کی خدمت بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ صحت کے شعبے میں دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ عام آدمی کے علاوہ دیہی علاقوں میں زچہ و بچہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ملک کی معیشت کو اس قدر سہارا دینے والی عورت کی اپنی زندگی میں نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی قدر۔ ارباب اقتدار، زمیندار، صنعتکار اور تاجر طبقہ جو اس کی وجہ سے دن رات دولت کما رہا ہے، ان کی سہولتوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا کہ دیہات کی خواتین کو اس استحصال سے نکالا جائے اور انہیں بھی وہ سہولتیں فراہم کی جائیں جو اس کا بنیادی حق ہے۔ وما علینا الا